آج ہم بات کریں گے نارکوٹک ڈرگس اور ایجنٹس جو ایکٹ کرتے ہیں ہمارے نروس سسٹم پہ۔ تو نارکوٹک ڈرگز ایسی گروپ آف سبسٹانسز ہوتے ہیں جو پین ریسیپشن کو کم کر دیتے ہیں۔ تو پہلے ہے ہیروین، یہ وہ نشہ ہے جس کی وجہ سے یوفوریا ہوتا ہے۔ یوفوریا کہتے ہیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہونا، ٹھیک ہے، انٹینس ایکسائٹمنٹ کو کہتے ہیں، جوش و خروش۔ یہ یوفوریا والی علامات ہے جو انسان کو حقیقت سے ہٹ کے ایک ایکسائٹمنٹ دیتا ہے، اور درد بھی کم ہوتا ہے، اس سے جو پین ہے اس میں ریلیف دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس نوزیا ہیں، وومیٹنگ والی فیلنگ آنا، دل خراب ہونا، لیکن وومیٹنگ کہتے ہیں الٹی آنا، ریسپریٹری اور سرکولیٹری ڈپریشن لیڈ ٹو ڈیتھ، اس میں سانس کم سے کم آئے گا، ڈیکریز ہو جائے گی۔ ڈپریشن کا مطلب ہے اس کی ڈیکریز ہونا ایکٹیویٹی، اور بلڈ کم سے کم فلو کرے گا، تو یہ سرکولیٹری ڈپریشن، ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ دوسرا ہمارے پاس کینیبس ہے۔ تو کینیبس کو مارجوانا بھی کہتے ہیں، حشیش بھی کہتے ہیں، یا عام زبان میں ہم جیسے چرس کہتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر جو فلاورنگ ٹاپس ہوتے ہیں ان کو خشک کرتے ہیں، یا لیوز یا اسٹیم کو۔ کینیبس سٹیوا ایک انڈین ہیمپ پلانٹ ہے، اس کے اسٹیم، فلاور، لیوز سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، نکالتے ہیں، اور یہ بھی یوفوریا کاز کرتا ہے۔ مائلڈ یوفوریا مینز تھوڑا بہت انسان کو خوشی ہوتی ہے، اس میں ایسی فیلنگ آتی ہے، اور اس کے ساتھ ویژن اور ججمنٹ ان کی وہ تبدیل ہوتی ہے، ان کو وہ چیزیں جو موجود نہیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور ججمنٹ مینز یہ پہچان نہیں پاتے چیزوں کو، آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان میں اکر ہوتی ہیں۔ ایفیکٹس میں ہیلوسینیشن ہے۔ ہیلوسینیشن کہتے ہیں کہ ان کو حقیقت سے ہٹ کے چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے مینز ان کو اچانک سے آوازیں آئیں گی، یہ بولیں گے بھئی یہ کوئی بول رہا ہے یہاں، حالانکہ جبکہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کیفیت کو ہم ہیلوسینیشن، اینزائٹی، بے چینی ہونا، کہ جیسے اب میں مر جاؤں گا، اب مجھے کچھ ہونے والا ہے، میں نے ایسا کیوں کیا، یہ بے چینی کی کیفیت ہے، پتہ نہیں میں پیپر میں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا، میرے نمبر اس طرح کی کیفیت کو کہتے ہیں اینزائٹی اور ڈپریشن، یہ اس کے ایفیکٹس ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکوٹین۔ یہ ٹوبیکو پلانٹ سے ڈیرائیو کرتے ہیں، اور یہ الکلائڈ ہے۔ الکلائڈ ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جن میں نائٹروجن ہوتا ہے۔ تو کوئی انسان جب سگریٹ پیتا ہے تو اس کے اندر نیکوٹین اس کے باڈی آرگن میں جاتا ہے، پھر جو پیریفرل نروس سسٹم ہے اس کو وہ افیکٹ کرتا ہے، اور نیکوٹین کی وجہ سے جو ایسیٹائل کولین ہوتا ہے جو کہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، اس کی اسٹیمولیٹ کا مطلب انکریز ہو جاتا ہے اس کا ایفیکٹ، اس سے مسکولر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، ہارٹ بیٹ اور بلڈ پریشر انکریز ہوتا ہے اس کے ایفیکٹ سے۔ اب آتے ہیں الکوہل پہ۔ تو الکوہل یہ ایک ڈپریسنٹ ہے، اور یہ نروس کمیونیکیشن کو، ڈپریسنٹ مینز یہ سلو ڈاؤن کرے گا، اور شارٹ ٹرم ایفیکٹس میں ویژن امپیئرڈ ہو جائے گا، ججمنٹ نہیں کر سکے گا، اور الرٹنس نہیں ہوگی، جیسا اب اس کو کھڑے ہو جاؤ بولو تو یہ ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہوگا، اور لانگ ٹرم ڈرنکنگ سے یہ نروس سسٹم، لیور، پنکریاز کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو اچانک سے چھوڑ دے تو اس کو ہم کہتے ہیں وڈرال سمٹمز۔ تو اس میں سڈنلی اس کا سٹاپ کرنے سے یوز انزائٹی ہوگی، اریٹیبلٹی، ڈپریشن، ہیڈیک اور ہیلوسینیشن جو کہ اوپر بتایا۔ انہیلنٹس ہمارے پاس کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ویپرز کی فارم میں ہوتے ہیں، یہ وولیٹائل ہیں، جیسے گلو کو سنف کرتے ہیں لوگ ناک کے ذریعے سونگھنا، اور ایروسولز ہوتے ہیں جیسے ہیئر اسپرے یا اینستھیٹکس، ایتھر وغیرہ کو سونگھتے ہیں، تو یہ بھی یوفوریا کاز کرتا ہے، انٹینس ایکسائٹمنٹ، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس سے۔ تو
یہ سینٹرل نروس سسٹم کو سلو ڈاؤن کرتا ہے، یعنی ڈپریشن کا کام کرتا ہے۔ ڈیپ بریتھنگ کی وجہ سے ہیلوسینیشن اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا نارکوٹک ڈرگز اور ان کا ایفیکٹ۔